بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والحمد للہ رب العالمین۔ نیازمندان کراچی کا یہ امتیاز و اختصاص رہا ہے کہ وہ ہمیشہ شعراء کی پذیرائی کرتے ہیں، جس میں پیش ان کے چیئرمین رونق حیات صاحب رہتے ہیں اور ان کی پوری ٹیم اس میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ ماضی میں بھی اہل قلم کانفرنس نہایت کامیابی سے انجام کو پہنچی تھی۔ اس کی ویڈیو کلپس جو ٹیلی ویژن پہ نشر ہوئی تھی وہ آج بھی اس بات کی گواہ ہے کہ وہ ایک بہت اچھا اور عمدہ پروگرام تھا، اور ان کا یہ خاص طور پہ اختصاص و امتیاز ہے کہ وہ ہمیشہ ایسا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں، اور آج کا بہانہ جو ہے وہ ڈاکٹر افتخار ملک ہے۔ عصر موجود میں فارسی زبان کے پاسباں ڈاکٹر افتخار احمد ملک ایڈوکیٹ اردو ادب کے جہان فکر و نظر کا سفر ایک خاص رفتار سے جاری ہے۔ اس سفر میں نثر و نظم، اسلوب اور آہنگ کے مفکرانہ، مدبرانہ اور فنکارانہ امتزاج کے زیر سایہ اپنی شناخت بنانے میں کامیاب ہوا ہے۔ ماضی قریب اور عصر موجود میں انسانی رویوں، تہذیب نفس اور تہذیب ادب نے اجتماعی وقار و اعتبار کے بجائے شخصی نظریات، شخصی فکر اور انفرادی ادبی سلیقے کو جنم دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مابعد جدیدیت کے عہد میں تنقید اور پرکھ کے پیمانے وضع کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے تحقیقی نگارشات اور شعری تخلیقات کی نفی کرنے اور نیچا دکھانے میں مصروف ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ عصر موجود میں کوئی خاص قسم کی ادبی تحریک ناپید ہے۔ یہ باتیں بجا مگر اس عہد میں بھی ایسے شعراء موجود ہیں جن کا رشتہ اسلاف سے جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ ادبی رویوں کے پاسبان ہیں اور اسلاف کے اثاثے سنبھالے ہوئے ہیں۔ جدید عہد میں اپنی شناخت بطور ایک حلیم الطبع شاعر، منکسر المزاج دوست اور ادب دوست افتخار احمد ملک کی حیثیت سے اپنی شناخت بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کا ایک شعر ہے کہ ہے کمال بت کہ بتگر کا کمال، ہے کمال بت کہ بتگر کا کمال، پیش بت ہے بت شکن نغمہ سرا۔ برعظیم پاک و ہند میں فارسی 11ویں صدی میں غزنوی فتوحات کے ساتھ متعارف ہوئی۔ 13ویں تا 15ویں صدی فارسی کے عروج کا دور تھا۔ 1739 میں نادر شاہ کے دہلی پر حملے کے بعد برعظیم پاک و ہند میں فارسی زبان و ثقافت کا زوال شروع ہوا۔ 1837 میں ایکٹ نمبر 29 کے تحت فارسی کو ترک کر دینے کو لازمی قرار دیا گیا۔ یوں اس خطے میں فارسی زبان معدوم ہوتی گئی۔ اب فارسی دان خال خال ہی نظر آتے ہیں، مگر آج کی تقریب کے صاحب اعزاز محترم ڈاکٹر افتخار احمد ملک کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ اب بھی فارسی کو اپنے شعری سفر کا حصہ بنائے ہوئے ہیں۔ آپ کی ہر ایک غزل میں فارسی کی آمیزش، معنویت اور مقصدیت کا علم بلند کیے ہوئے ہے۔ اکثر غزلیات میں فارسی لفظیات ایک سحر طاری کر دیتی ہے۔ فارسی کے معتبر الفاظ گو کہ اب اردو زبان کا حصہ ہیں، مگر فارسی لب و لہجے کی چاشنی الگ ہی بات ہے۔ شرط فارسی کے پڑھنے اور ادائیگی کا انداز بھی معتبر رکھتا ہے۔ افتخار احمد ملک کی غزلوں میں فارسی لفظیات کا سحر انگیز منظرنامہ، لفظیات، تراکیب و استعارات، بچشم نم، مشاتگی، خاک پائے، رقص بسمل، گیسوئے خمدار، سنگ فساں، یورش دیجور، تیغ آتش، نادش رخسار، بیداد کرم، ارباب ستم، یکدانہ، سوسن ازرق، ناوک سیاد، ستمگر، دامان دریدہ، ضیا گستر محفل، وقف زندہ، سوزن شیریں، انادل، برگستہ ایامی، تیش بکف، آب جو، صحاب باصفا، ناوک نگاہی، یورش زہرو، شرر چتون، پاکی دختر کشمیر، وقت ستیزہ، پنجائے فگن، گیسوئے امبر فشاں، زجاج اشک، قند کا کوزہ، مشت خاکستر کمری، تیغ قاتل، مشک ختن، کور چشمی، آتش صحرائے مجنو، راحت محمل نشیں۔ درج بالا لفظیات، تراکیب و استعارات اس بات کی گواہ ہے کہ ملک صاحب کی شعری طب آزمائی ایک خاص مرتبے پر فائز ہو چکی ہے
اور وہ درجہ ہے عصر موجود میں فارسی کے پاسبان۔ درج بالا لفظیات، تراکیب و استعارات اس بات کی گواہ ہیں کہ ملک صاحب کی شعری طب آزمائی ایک خاص مرتبے پر فائز ہو چکی ہے، اور وہ درجہ ہے عصر موجود میں فارسی کے پاسبان۔ عصر موجود میں جہاں ملک میں اقتصادی بدحالی، بے روزگاری، نفسا نفسی، اخلاقی قدروں کی پائمالی اور ان امور کے ظہور پذیر اور اثر پذیری سے ہونے والے ذہنی انتشار نے معاشرتی، سماجی اور ادبی رویوں کو زبوں حالی کا شکار ہونے کے لیے آزاد چھوڑ دیا ہے، ایسے میں افتخار احمد ملک اور ان کے رفقا کی ادب دوستی، ادب پروری اور ادب شناسی نے ادبی فضاؤں کو ایک خوشگوار جھونکا عطا کیا ہے، اور ادبی سرگرمیاں جاری و ساری ہیں۔ افتخار ملک کی اردو فارسی آمیز شاعری میں گہرائی و گیرائی، زبان و بیان کی رانائی، لفظوں کا در و بست کا عمدہ امتزاج ملتا ہے۔ ان کے ہاں مضامین و موضوعات، تشبیہات و تلمیحات، مستعمل لفظوں کی معنویت، اثارات کا منصب و جلال، عشق مجازی و حقیقی، عشق اور تصور سے بھرپور ہے، مگر کوئی تقلید یا کاریگری کا دخل نہیں ہے۔ آپ کی شاعری میں فارسی کی آمیزش ایک خاص چاشنی لیے ہوئے ہے۔ یہ چاشنی خان آرزو سے مرزا غالب تک ہر دور میں نمایاں ہے۔ میں اشعار ملک صاحب کے لیے چھوڑ دیتا ہوں تاکہ اختصار بھی ہو جائے۔ درج بالا اشعار انفرادیت اور امتیازی حیثیت مسلمہ ہے۔ انفرادی شعور اور عصری رجحانات ملک صاحب کو ہم عصروں میں ممتاز کیے ہوئے ہے۔ معاشرتی اور اخلاقی قدریں ان کی شاعری کا حسن ہے۔ لفظیات، ردائف و قوافی اس طرح برتتے ہیں کہ قاری اور سامع چونک اٹھتا ہے۔ کحل البصر، حلقہ تجلیل، تفضیل، تمثیل، زنبیل، تذلیل، جھیل، قال و قیل، تاویل، تحویل، قندیل، مندیل، نیل، انجیل، زبیدہ، دریدہ، حمیدہ، پریدہ، فریدہ، کشیدہ، قصیدہ، رمیدہ، ایسے ردیف و قوافی ہیں جو غزل میں مستعمل ہونے کے لیے خون جگر کے طالب رہتے ہیں، اور ملک صاحب ان کی دامے درمے قدمے سخن آبیاری کر رہے ہیں۔ عصر موجود میں جہاں جدیدیت مابعد جدیدیت، ساختیت اور پس ساختیت کا غلغلہ بلند ہو رہا ہے، ایسے میں روایت سے جڑے رہ کر جدید دور میں معنویت اور مقصدیت کے شعور کو اجاگر کرنا ملک افتخار صاحب کا خاصہ ہے۔ لفظوں کی بازیگری، لفظی صنعت گری، فصاحت و بلاغت فارسی کی آمیزش کے ساتھ سیل ممتنع آپ کی غزلوں میں سادگی، غنائی اور رانائی کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک صاحب نے اردو ادب کے قارئین و سامعین کے مزاج اور ذوق نظر کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، اور عصر موجود میں نئی آواز، نیا اسلوب اور نیا انداز فکر آپ کی شناخت ہے۔ ملک افتخار کی شاعری میں محبوب کے حسن و جمال کی عکاسی، حسن و عشق سے والہانہ وابستگی اور ان کے حسن نظریہ پر گفتگو پھر کبھی صحیح۔ آخر میں ایلیا اہرن برگ جو کہ روسی ناول نگار اور صحافی تھے کہتے ہیں کہ ایک ادیب کے لیے یہی ضروری نہیں کہ وہ ایسے ادب کی تخلیق کرے جو مستقبل کی صدیوں کے لیے ہو، اسے ایسے ادب کی تخلیق پر بھی قدرت ہونی چاہیے جو صرف ایک لمحہ کے لیے ہو، اگر اس ایک لمحے میں اس کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔